السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر وعافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آپ تمام لوگ کا میرے یوٹیوب چینل میں استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ میں محمد وسیم اختر حنفی آج میں پھر سے لے کر حاضر ہوا ہوں بہار DL اردو ایگزام 2025 کے لیے ٹاپ BBI سوالات، جو کہ اردو ادب سے ہے۔ یہ آپ کی تیاری کے لیے بہت اہم سوالات ہے اور بہت اہم ویڈیو ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں 2025 کے اندر اچھے نمبرات سے کامیابی حاصل کرنا اور بالخصوص اردو کے اندر 25 میں 25 نمبر لانا، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے دیکھنا نہایت ضروری ہے۔ ہم آپ کی تیاری کے لیے اسی طریقے سے ویڈیو لاتے ہیں اور لاتے رہیں گے جب تک آپ کا ایگزام نہ مکمل ہو جائے۔ تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے اس کی شروعات کرتے ہیں۔ تو جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرے اور اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کرے، اور جن لوگوں کو فری میں PDF چاہیے وہ ہمارے ٹیلی گرام چینل سے ضرور جڑے تاکہ انہیں فری میں PDF مل سکے۔ دیکھیے سوال نمبر 1 ہے، سر سید احمد خان کب پیدا ہوئے؟ ان کی پیدائش کب ہوئی، کس سال کے اندر ہوئی؟ دیکھیے 1820، 1817، 1825، 1917۔ سوال نمبر 1 کا رائٹ آنسر آپشن نمبر B یعنی 1817 میں پیدا ہوئے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 2، سر سید کہاں پیدا ہوئی؟ ان کی پیدائش کہاں ہوئی، کس جگہ ہوئی؟ آگرہ، دلی، لکھنؤ، علی گڑھ۔ سر سید احمد خان دلی میں پیدا ہوئے۔ کہاں پیدا ہوئے؟ دلی میں پیدا ہوئے۔ اس کے بعد دیکھیے سر سید کی ماں کا کیا نام تھا؟ ان کی امی کا کیا نام تھا؟ عزت النساء بیگم، عزیز النساء بیگم، رقیہ بیگم، آمنی خاتون۔ سوال نمبر 3 کا رائٹ آنسر آپشن نمبر B یعنی عزیز النساء بیگم، عزیز النساء، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے سر سید کی تربیت کس کی نگرانی میں ہوئی، کس کی زیر نگرانی ہوئی؟ چچا، والد، بھائی، ماں۔ سر سید احمد خان کی تربیت ان کی ماں کی زیر نگرانی ہوئی، ٹھیک ہے، زیر نگرانی ہوئی۔ اس کے بعد دیکھیے سر سید کی والد کا کیا نام تھا؟ والد کا نام کیا تھا؟ میر انیس، میر متقی، میر تقی، میر ببر علی۔ سوال نمبر 5 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر B ہو جائے گا یعنی میر متقی۔ اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 6 ہے، سر سید نے سائنٹیفک سوسائٹی کب قائم کیا؟ 1962، 1960، 1900 نہیں بلکہ 1862 اور 1860۔ تو آپشن نمبر C اس کا رائٹ آنسر یعنی 1862۔ اس کے بعد دیکھیے اس کے بعد سر سید نے کون سا رسالہ جاری کیا؟ تہذیب الاخلاق، الہلال، البلاغ، الہند۔ سر سید نے جو رسالہ جاری کیا اس کا نام تھا تہذیب الاخلاق۔ اس کے بعد دیکھیے سر سید نے کون سا ادارہ قائم کیا؟ پٹنہ کالج، MAO کالج، دہلی کالج، ان میں کوئی نہیں۔ تو سوال نمبر 8 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر B MAO کالج، ٹھیک ہے، یعنی کیا ہو جائے گا؟ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، محمدن انگلو ینٹل کالج پہلے بنا تھا نا جی۔ اس کے بعد دیکھیے سر سید نے علی گڑھ میں مدرسہ کب قائم کیا تھا؟ 1862، 1865، 1870، 1878۔ سوال نمبر 9 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر D یعنی 1878۔ اس کے بعد دیکھیے اس کے بعد ہے سر سید احمد خان کا انتقال کب ہوا، یعنی کس سال کے اندر سر سید احمد خان کا انتقال ہوا؟ 1898، 1910، 1902، 1905۔ سوال نمبر 10 کا رائٹ آنسر آپ کو 1898 آپشن نمبر A۔ اس کے بعد دیکھیے اس کے بعد ہے سر سید کہاں مدفون ہوئے، یعنی ان کو کہاں دفن کر دیا گیا؟ دہلی، لکھنؤ، علی گڑھ، آگرہ۔ سوال نمبر 11 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر C ہے یعنی علی گڑھ میں دفن کر دیا گیا۔ اس کے بعد دیکھیے اس کے بعد ہے آپ کو سوال نمبر 12، کیا ہے؟ سر سید کا کون سا مضمون شامل نصاب ہے، یعنی درخشاں حصہ دوم کے اندر شامل ہے؟ گزرا ہوا زمانہ، امید کی خوشی، مٹی کا تیل، ریا۔ تو اس کا رائٹ آنسر آپ کو کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر D ہو جائے گا یعنی ریا۔ اس کے بعد دیکھیے اس کے بعد آپ کو اسباب بغاوت ہند کے مصنف کون ہے، یعنی اس کے رائٹر کون ہے؟ دیکھیے سہیل، قمر جہاں، حالی، سر سید احمد خان۔ اسباب بغاوت ہند کے مصنف ہیں
سر سید احمد خان، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد آپ کو ان میں سر سید کی تصنیف کون ہے؟ چار چہرے، آثار السنادید، عکس، دیوان غالب۔ تو آثار السنادید جو ہے یہ سر سید احمد خان کی تصنیف ہے، یعنی ان کی لکھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد دیکھیے 1857 کے غدر کے وقت سر سید کہاں تھے؟ دلی، بجنور، لکھنؤ، آگرہ۔ تو 1857 کے غدر کے وقت سر سید احمد خان بجنور میں تھے، جو کہ یو پی میں ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد آپ کو علی گڑھ کالج کی بنیاد کس نے ڈالی؟ سر سید سلیمان ندوی، حالی، شبلی، نعمانی۔ سوال نمبر 16 کا رائٹ آنسر آپشن نمبر اے، یعنی سر سید احمد خان نے علی گڑھ کالج کی بنیاد ڈالی۔ اس کے بعد دیکھیے، سر سید کے بزرگ کس ملک سے ہجرت کر کے دہلی آئے؟ پاکستان، ایران، عرب، ان میں کوئی نہیں۔ سر سید احمد خان کے بزرگ کس ملک سے ہجرت کر کے دہلی آئے تھے؟ تو عرب سے ہجرت کر کے کہاں آئے تھے؟ دہلی آئے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد ہے آپ کو سر سید انگلستان کب گئے، یعنی کس سال گئے؟ 1869، 1870، اور اس کے بعد ہے آپ کو 1962۔ تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ آپ کو آپشن نمبر اے ہو جائے گا، یعنی 1869۔ یہاں پر 1869 نہیں بلکہ یہ 1969 ہے، آپشن نمبر بی میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد ریا کس قسم کا نثری نمونہ ہے؟ رومانی مضمون، اصلاحی مضمون، علمی مضمون، ان میں سبھی۔ یہ ریا جو ہے اصلاحی مضمون ہے۔ کیا ہے؟ اصلاحی مضمون ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد سر سید کو سر کا خطاب کب ملا، یعنی کس سال کے اندر ملا؟ 1850، 1878، 1890، 1910۔ سوال نمبر 20 کا رائٹ آنسر آپشن نمبر بی، یعنی 1878۔ اس کے بعد دیکھیے، محمد انگلو اورینٹل کالج کی بنیاد کس نے ڈالی؟ شبلی، حالی، سر سید، نذیر احمد۔ محمد انگلو اورینٹل کالج کی بنیاد کس نے ڈالی؟ تو سر سید احمد خان نے ڈالی۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد ہے سر سید کا تعلق کس نثری صنف سے ہے؟ ڈرامہ، مضمون، افسانہ، ناول۔ تو سر سید کا تعلق جو ہے وہ صنف مضمون سے ہے نا، یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد ہے آپ کو ادب کی پہچان، یہ ڈاکٹر عبد المغنی کی لکھی ہوئی ہے۔ عبد المغنی کی پیدائش کب ہوئی، یعنی کس سال کے اندر ہوئی؟ 1934، 1936، 1950، 1955۔ اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر اے، یعنی 1934 عیسوی۔ اس کے بعد دیکھیے، عبد المغنی کا تعلق کس ریاست سے تھا، یعنی کس اسٹیٹ سے تھا؟ یو پی، بنگال، بہار، اڈیشہ۔ تو عبد المغنی کا تعلق جو ہے ریاست بہار سے ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد ہے آپ کو عبد المغنی کے والد کا نام کیا تھا؟ عبداللہ، عبد الرؤوف، عبد الرحمن، عبد الکریم۔ تو ڈاکٹر عبد المغنی کے والد صاحب کا نام تھا عبد الرؤوف۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد ہے عبد المغنی کی پیدائش کہاں ہوئی؟ بہار شریف، سمستی پور، پٹنہ، اورنگ آباد۔ عبد المغنی کی جو پیدائش ہوئی وہ اورنگ آباد میں، کہاں ہوئی؟ اورنگ آباد میں۔ اس کے بعد دیکھیے، عبد المغنی نے کس مدرسے سے تعلیم حاصل کی؟ دیوبند، ندوہ، مدرسہ شمس الہدا، دارالعلوم رحمانی۔ سوال نمبر 5 کا رائٹ آنسر آپشن نمبر سی، یعنی مدرسہ شمس الہدا، جو کہ پٹنہ میں ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، عبد المغنی نے مدرسہ شمس الہدا میں کہاں تک تعلیم حاصل کی؟ بی اے، ایم اے، فاضل، عالم۔ تو عبد المغنی نے مدرسہ شمس الہدا پٹنہ میں عالم تک تعلیم حاصل کی، آپشن نمبر ڈی اس کا رائٹ آنسر۔ اس کے بعد دیکھیے، عبد المغنی ایم اے کس موضوع سے کیا؟ انگریزی، اردو، فارسی، فلسفہ۔ انہوں نے جو ایم اے کیا وہ انگریزی سے، کس سبجیکٹ سے؟ انگریزی سے ایم اے کیا۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد ہے آپ کو عبد المغنی کس موضوع کے پروفیسر تھے؟ اردو، انگریزی، فارسی، عربی۔ سوال نمبر 8 کا رائٹ آنسر آپشن نمبر بی، یعنی انگریزی۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد ہے عبد المغنی نے ملازمت کا آغاز کس کالج سے کیا؟ یعنی نوکری کا آغاز، شروعات کس کالج سے کیا؟ جین کالج، بی این کالج، پٹنہ کالج، چھپرا کالج۔ سوال نمبر 9 کا رائٹ آنسر آپشن نمبر سی، یعنی پٹنہ کالج۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد عبد المغنی کی کون سی کتاب ہے؟ جادہ اعتدال، تشکیل جدید، نقطۂ نظر، یہ سبھی۔
تو یہ تمام کی تمام کتابیں جو ہے ڈاکٹر عبد المغنی کی ہے۔ اس کے بعد دیکھیے عبد المغنی کا انتقال کب ہوا، یعنی کس سال کے اندر ہوا؟ 2003، 2006، 2009، 2010۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر بی، یعنی 2006 عیسوی میں ہوا۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد ہے آپ کو دیکھیے عبد المغنی کا انتقال کہاں ہوا، یعنی کس جگہ ہوا؟ آگرہ، لاہور، پٹنہ، بنارس۔ ڈاکٹر عبد المغنی کا انتقال جو ہے پٹنہ میں ہوا۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد ہے عبد المغنی کا کون سا مضمون شامل نصاب ہے؟ ادب کی پہچان، عالمی حدت، ریا، ان میں کوئی نہیں۔ ادب کی پہچان جو ہے ڈاکٹر عبد المغنی کا یہ شامل نصاب ہے، یعنی اس کتاب کے اندر شامل ہے۔ اس کے بعد عبد المغنی کی ابتدائی تعلیم کہاں ہوئی، یعنی کس جگہ ہوئی؟ آرا، پٹنہ، لکھنؤ، گھر پر۔ تو ان کی ابتدائی تعلیم جو ہے وہ گھر پر ہوئی۔ کہاں ہوئی؟ گھر پہ ہوئی۔ اس کے بعد دیکھیے عبد المغنی نے کتنی کتابیں لکھی؟ 10، 12، 20، 15۔ عبد المغنی نے 20 کتابیں لکھی۔ کتنی کتابیں لکھی؟ 20 کتابیں لکھی۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد ہے آپ کو ادب کی پہچان کس طرح کا مضمون ہے؟ رومانی، سیاسی، تنقیدی، سماجی۔ تو ادب کی پہچان یہ ایک تنقیدی مضمون ہے۔ کیسا مضمون ہے؟ تنقیدی۔ عبد المغنی کی صنف کے لیے جانے جاتے تھے؟ افسانہ، ڈرامہ، تنقید، داستان۔ ڈاکٹر عبد المغنی صنف تنقید کے لیے جانے جاتے۔ کس صنف کے لیے؟ تنقید صنف کے لیے۔ اس کے بعد دیکھیے عبد المغنی کا خاص میدان کیا تھا؟ تاریخ اسلام، اقبال، منٹو کی افسانہ نگاری، ان میں کوئی نہیں۔ ان کا خاص میدان جو تھا وہ تھا اقبال۔ کیا تھا؟ اقبال تھا۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد ہے آپ کو عبد المغنی کس کالج سے سبکدوش ہوئے، یعنی کس کالج سے ریٹائر ہوئے؟ پٹنہ کالج، جین کالج، سائنس کالج، بی این کالج۔ تو عبد المغنی جو ہے بی این کالج سے ریٹائر ہو گئے۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد آپ کو اقبال اور عالمی ادب کس کی کتاب ہے؟ سہیل، قمر جہاں، عبد المغنی، حالی۔ تو یہ عبد المغنی کی کتاب ہے۔ کون؟ اقبال اور عالمی ادب۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد ہے فکر و فن کا معنی کیا ہے؟ خبر، قانون، خیال، احسان۔ فکر کا ہونا، کسی چیز کا فکر ہونا، کسی چیز کا فکر ہونا یعنی خیال ہونا کہلائے گا۔ کیا کہلائے گا؟ اس کے معنی خیال۔ اس کے بعد دیکھیں ہندوستانی آئین کے معمار ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر۔ بھیم راؤ امبیڈکر کی پیدائش کب ہوئی، یعنی کس سال کے اندر ہوئی؟ دیکھیے 1890، 1891، 1895، 1902۔ اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر بی، یعنی 1891 عیسوی۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد بھیم راؤ امبیڈکر کے والد کا نام کیا تھا؟ لالو جی، شنکر جی، رام جی سکھپال، کرشن جی۔ تو ان کے ابو کا نام تھا رام جی سکھپال۔ کیا نام تھا؟ رام جی سکھپال۔ مالو جی کٹا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ بھیم راؤ کی ماں کا کیا نام تھا؟ بھیم بائی، منی بائی، تلسی بائی، سونالی بائی۔ تو بھیم راؤ کی ماں کا نام تھا بھیم بائی۔ کیا نام تھا؟ بھیم بائی نام تھا۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد آپ کو بھیم راؤ کے دادا اور والد کس شعبے میں ملازمت کرتے تھے، یعنی نوکری کرتے تھے؟ کوٹ میں، آب پاشی میں، برطانوی سرکار کی فوج میں، ان میں سے بھی۔ سوال نمبر 4 کا رائٹ آنسر آپشن نمبر سی، یعنی برطانوی سرکار کی فوج میں نوکری کرتے تھے۔ بھیم راؤ کے والد فوج کے کس عہدے سے سبکدوش ہوئے، یعنی ریٹائر ہوئے؟ سپاہی، میجر، حولدار، ان میں کوئی نہیں۔ تو اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر بی ہے، یعنی میجر کے وجہ سے سبکدوش ہوئے، ریٹائر ہوئے۔ اس کے بعد دیکھیے بھیم راؤ کی عمر کتنی تھی جب ان کے ماں کا انتقال ہو گیا؟ جب ان کی امی کا انتقال ہو گیا تو بھیم راؤ کی عمر کیا تھی؟ 4 سال، 3 سال، 2 سال، 6 سال۔ صرف اور صرف 6 سال کے تھے تب ان کی امی کا انتقال ہوا تھا۔ اس کے بعد دیکھیے بھیم راؤ کی پرورش کس نے کی؟ پھوپھی نے، دادی نے، چاچا نے، بہن نے۔ ان کی پرورش جو ہے ان کی پھوپھی نے کی۔ اس کے بعد دیکھیے بھیم راؤ کی شادی کس سے ہوئی؟ راما بائی، تلسی بائی، سونالی بائی، ان میں کوئی نہیں۔ بھیم راؤ امبیڈکر کی جو شادی ہوئی راما بائی سے ہوئی۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد ہے آپ کو
بھیم راؤ کی شادی کتنے برس کی عمر میں یعنی کتنے سال کی عمر میں ہوئی؟ 12، 14، 15، 16۔ صرف اور صرف 14 سال کے تھے تو بھیم راؤ کی شادی ہو گئی تھی۔ کتنے سال کے تھے؟ 14۔ اس کے بعد دیکھیے بھیم راؤ نے میٹرک کب پاس کیا یعنی کس سال کے اندر بھیم راؤ امبیڈکر میٹرک پاس کی؟ 1907، 1906، 1908، 1910۔ اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر سی یعنی 1908 عیسوی۔ اس کے بعد دیکھیے اس کے بعد ہے آپ کو بھیم راؤ نے بی اے کب پاس کیا یعنی کس سال کے اندر بھیم راؤ امبیڈکر بی اے پاس کی؟ 1907، 1910، 1911، 1912۔ اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر ڈی یعنی 1912 عیسوی۔ اس کے بعد دیکھیے بھیم راؤ نے کس کالج سے بی اے کیا؟ الہ آباد کالج سے، ایلفسٹن کالج سے، پٹنہ کالج سے، دہلی کالج سے۔ بھیم راؤ نے ایلفسٹن کالج سے بی اے پاس کیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے اس کے بعد ہے آپ کو بھیم راؤ نے پی ایچ ڈی کی ڈگری کب حاصل کی یعنی کس سال کے اندر حاصل کی؟ 1912، 1915، 1916، 1921۔ سوال نمبر 13 کا رائٹ آنسر آپشن نمبر سی یعنی 1916 عیسوی۔ اس کے بعد دیکھیے بھیم راؤ نے کون سا مذہب اختیار کر لیا؟ اسلام، جین، پارسی، بودھ۔ بھیم راؤ امبیڈکر نے بودھ مذہب اختیار کر لیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے بھیم راؤ کو کون سا اعزاز ملا؟ پدم شری، بھارت رتن، پدم بھوشن، یہ سبھی۔ سوال نمبر 15 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر بی یعنی بھارت رتن ملا ان کو۔ اس کے بعد دیکھیے بھیم راؤ کی وفات کب ہوئی یعنی کس سال کے اندر ہوئی؟ 1950، 1951، 1955، 1956۔ سوال نمبر 16 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا یعنی 1956 عیسوی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 17 ہے بھیم راؤ کی مادری زبان کیا تھی؟ بنگلہ، گجراتی، مراٹھی، ہندی۔ بھیم راؤ کی مادری زبان جو تھی یعنی کہ ان کے علاقائی زبان تھی وہ تھی آپ کو مراٹھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 18 ہے بھیم راؤ اور ان کی قوم کو کیا کہا جاتا تھا؟ بہادر، اچھوت، کمزور، ان میں کوئی نہیں۔ دیکھیے ان کی قوم کو اچھوت کہا جاتا تھا۔ کیا کہا جاتا تھا؟ اچھوت کہا جاتا تھا۔ اس کے بعد دیکھیے اس کے بعد ہے آپ کو بھیم راؤ کس ذات سے تعلق رکھتے تھے؟ بھیم راؤ امبیڈکر کس ذات سے تعلق رکھتے تھے؟ برہمن، یادو، مہار، تیلی۔ تو یہ ذات کے جو تھے مہار تھے، کیا تھے؟ مہار تھے۔ اس کے بعد دیکھیے اس کے بعد ہے آپ کو بھیم راؤ کا کس عمر میں اسکول میں داخلہ ہوا یعنی کس اسکول میں ایڈمیشن ہوا؟ بھیم راؤ کا کس عمر میں یعنی کس سال کے اندر اسکول میں داخلہ ہوا؟ 6، 5، 4، 7۔ یہ صرف اور صرف 5 سال کے تھے تو ان کا داخلہ ہوا تھا اسکول میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے اس کے بعد ہے آپ کو بھیم راؤ کس عہدے پر فائز ہوئے؟ وزیر خارجہ، وزیر داخلہ، وزیر قانون، وزیر تعلیم۔ وزیر قانون یعنی قانون جو بنایا گیا نا اس کے عہدے پر یہ فائز ہوں گے۔ وزیر قانون کا جو عہدہ ہوتا ہے نا، قانون منتری جس کو کہتے ہیں، اس کے اوپر یہ فائز ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے اس کے بعد آپ کو بھیم راؤ نے کس موضوع سے ایم اے کیا؟ جغرافیہ، تاریخ، معاشیات، ہندی۔ انہوں نے جو ایم اے کیا ہے وہ معاشیات سے ایم اے کیا ہے۔ کس سبجیکٹ سے ایم اے کیا؟ معاشیات سے ایم اے کیا۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو خوب پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ اسے لائک کریں، اور جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں۔ ہم آپ کی تیاری کے لیے اسی طریقے سے روزانہ ویڈیو لاتے رہا کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، فقط والسلام۔